مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین، دوشیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدر بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان، خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعیتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہے۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ نہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر عمامہ پہنا دیا جائے۔ چنانچہ عمامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا، اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا بیٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دارالخلافہ کے گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شہروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں گا جو شریف النسل ہے، خوب روح ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ شعر پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا جوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین پردوں میں رہ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوشقامت قد، مضبوط کاٹھ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہیے تو تم پہلے سے بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے۔ انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں، سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے، وہاں بسانے کا پروگرام بنایا۔ لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سملی کا یہ خوبصورت حسین اور شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا تو اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا تھا، کھانا پینا بھول جاتی تھی اور اس کے متعلق موہوم خطرات میں گر جاتی۔ جو ہی اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔
جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المؤمنین سے پوچھا بھی کہ امیر المؤمنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا داخل ہو تو بتائیے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا اے نوجوان، میرا انتظامی حکم یہ ہے جو پکا ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل عریض صحرا، بلند و بالا پہاڑوں دروں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کے صحبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس کی شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں امیر المومنین کی طرف بھجوا دیے۔ امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے جس کے ناگہانی غصہ کے تصور سے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں، میں عمر سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ دیکھنے والی آنکھیں میسر ہیں، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب اس مقام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے۔ جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی تو ہوتے ہیں، سیاکار بھی، لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا سب تعریفوں کے لائق اللہ مالک الملک کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پورے کرنے سے روک دیا۔ نصر بن حجاج سلمی بصرہ کے رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈھال ہوگی، کیونکہ اس کے طاعت شعار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لخت جگر کی دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس میں بیٹے حضور بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا اے امیر المومنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانوں ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑا کروں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع اور غریض صحرا اور سنگلاخ کوہستان موجود ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المومنین نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمی کو اپنی بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غزوان امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی جو کہ مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہیے، وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کی یہ اشعار نظر پڑے اے امیر المومنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا کہ آپ کے لیے جائز نہ تھا۔
میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے، محض اس بنا پر کہ 57 ناک والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی، حالانکہ عورتوں کے بعض خواہشات کی محض تعاون تصور کی جاتی ہے۔ آپ نے میرے متعلق ایسی بات تصور کر لی جس کے بعد کسی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہ رہا، میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ اور مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے۔ اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے اور اسے اس قدر نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح ممکن ارتکاب گناہ میں حائل ہے، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا، میری عمارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کو زلف گرہ گیر کا شکار ہو سکتا تھا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاش بن مسعود سلمی کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا، چنانچہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ اس گھر میں جاتا اور اس کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران اس کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے، اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں میں اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی، میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا ہے، یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشے نے کہا، تیرا یہ کہنا اللہ کی قسم میں بھی اس بات جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو یہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشے نے کہا، یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا، شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہو۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹری سے پڑھایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اس بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی افشا ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین پر گڑ گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارانہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزے ہو گیا۔ جب مجاشع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشع بن مسعود بطور شوہر ہونے کی بھی اس بات کا اصرار کیا، وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشع نے حضرت موسیٰ اشعری کو گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا، جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے بیچنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا، اگر میں عرض سلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا تو آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد میں محدود کر دیا جائے، اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے۔
تاکہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی۔ اب حضرت عمر شہید ہوئے تو اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔